ذکر کیا جاتا ہے وہ ہے پیشاب اور پیخانہ۔ اس جانب ہم پھر توجہ دلائیں کہ جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں فقہ میں انہیں بہت صاف اور واضح بیان کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ اگر ہم کہہ دیں انسانی نجاست تو ممکن ہے کسی کے ذہن میں فقط پیشاب آئے، ممکن ہے کہ کسی کے ذہن میں فقط پیخانہ آئے۔ تو ہر علم میں اس جانب توجہ دینی چاہیے کہ جب گفتگو ہو تو اتنی صاف ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ شرم کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے الفاظ استعمال نہ کریں اور ساری گفتگو آخر میں جا کے کنفیوژن کا سبب بن جائے کہ یہاں پر کیا کہنے جا رہا ہے، کہنے والا کیا چاہتا ہے، کیا کہنے جا رہا ہے اور کیا کہہ چکا ہے۔ بس پہلے نمبر پر اور دوسرے نمبر پر جس نجاست کا ذکر کیا جاتا ہے وہ ہے پیشاب اور پیخانہ۔ اب یہاں خود بخود سوال شروع ہو جاتے ہیں کہ کس کا پیشاب اور کس کا پیخانہ۔ تو یہاں پر پہلے مرحلے میں تقسیم کیا جائے گا انسان اور غیر انسان، انسان اور حیوان۔ انسان کا پیشاب اور پیخانہ نجس ہے، چاہے وہ مسلمان ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو۔ ہر وہ چیز کہ جسے کہا جائے کہ یہ پیشاب ہے نجس ہے، ہر وہ چیز کہ جسے کہا جائے یہ پیخانہ ہے وہ نجس ہے۔ ممکن ہے کیمیکلی الٹی اور لوز موشن ایک جیسے ہوں، لیکن کہا جائے گا الٹی نجس نہیں ہے، لوز موشن نجس ہیں۔ ممکن ہے کیمیکل ایسا بنایا جائے کہ جس میں تمام چیزیں پیشاب جیسی ہوں، کہا جائے گا یہ جو کیمیکل بنایا ہے یہ پاک ہے اور یہ جو چیز ہے کہ جسے آپ پیشاب کہہ رہے ہیں نجس ہے۔ بس جس کو جنرل پبلک پیشاب کہے وہ نجس ہے۔ اور پیشاب کسے کہا جائے گا؟ وہ کہ جو انسان پیتا ہے اور پینے کے بعد اس کے گردے سے پاس ہو کے نکلتا ہے، چاہے وہ ڈائلیسس کے ذریعے سے ہو، چاہے وہ پیشاب کے ذریعے سے خارج ہو، یعنی پیشاب کی جگہ سے خارج ہو، جس کو کہا جائے جنرل پبلک کہے یہ پیشاب ہے، وہ پیشاب ہے اور نجس ہے۔ بس انسان کا پیشاب اور پیخانہ نجس ہے۔ اب یہاں پر ایک بہت بڑا کنفیوژن ہے جو عام پبلک میں پایا جاتا ہے، وہ کیا کہ جی بچے کا پیشاب اور پیخانہ پاک ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، یہ بالکل غلط نظریہ ہے۔ بچے کا پیشاب بھی نجس ہے، بچے کا پیخانہ بھی نجس ہے۔ ہاں ایک مسئلہ آتا ہے اس ماں کے بارے میں یا اس آیا یا بالفاظ دیگر دایا کے بارے میں کہ جو بچے کو پال رہی ہے اور اس کے پاس لباس نہیں ہے تو وہ نماز کے لیے کیا کرے۔ یہ بالکل ایک الگ موضوع ہے، لیکن وہاں پر بھی کسی نے کبھی بھی بچے کے پیشاب کو پاک نہیں کہا۔ دوسرا موضوع آتا ہے جو انشاءاللہ طہارت میں بیان ہوگا کہ بچے کا پیشاب بڑوں کے پیشاب کی نسبت سے پاک کرنا آسان ہے۔ مثال کے طور پہ کیا کہ بچے کا پیشاب ایک دفعہ میں پاک ہو جاتا ہے، ایک دفعہ میں پاک ہو جانا الگ چیز ہے اور بچے کا پیشاب پاک ہونا الگ چیز ہے۔ تو پھر ہم اس جانب توجہ دلائیں کہ بچوں کا پیشاب یاد رکھیں کہ پاک نہیں ہے، نہ پیشاب پاک ہے نہ پیخانہ پاک ہے۔ بس پہلے مرحلے میں بات کلیئر ہو جائے اور پھر ہم اس تقسیم بندی کو دوبارہ کریں، یعنی ڈیوائڈ کریں اس گفتگو کو، پیشاب اور پیخانہ، انسان کا اور حیوان کا۔ انسان کا پیشاب پیخانہ چاہے وہ کوئی بھی ہو اور اس کے جسم سے جو چیز خارج ہوئی ہے، اگر اسے پیشاب کہا جائے تو وہ نجس ہے، اگر اسے پیخانہ کہا جائے تو وہ نجس ہے۔ یہ ہم نے کیوں بیان کیا؟ ممکن ہے کہ ایک شخص الٹی کرے اور اس میں سے کچھ پانی نکلے تو اس کو پیشاب نہیں کہا جائے گا۔ اسی طریقے سے ایک شخص الٹی کرے اور کچھ کھانا نکلے تو اسے پیخانہ یا دست یا لوز موشن نہیں کہا جائے گا۔ بس جو چیز انسان کے جسم سے خارج ہو اور جنرل پبلک اسے کہے کہ یہ پیشاب ہے وہ نجس ہے، جنرل پبلک یہ کہے کہ یہ پیخانہ ہے وہ نجس ہے۔ اب آ جائیں حیوانات میں۔ آیا تمام حیوانات کے پیشاب اور پیخانے نجس ہیں؟ کہا جائے گا نہیں۔ یہاں پر ایک تقسیم بندی ہے۔ اب یہ حیوان کو تقسیم کیا جائے گا دو حصوں میں۔ پہلے مرحلے میں ہر وہ حیوان جو حلال گوشت ہے، مثال کے طور پہ گائے، بھیڑ، بکری، اور کیا چیز، نیل گائے، ہرن، اونٹ، اسی طریقے سے گھوڑا، گدھا، خچر، گو کہ یہ جانور مکروہ ہیں لیکن حلال گوشت ہیں، کراہت ہے ان میں لیکن حلال گوشت ہیں۔
اسی طریقے سے باراسنگا، لاما، شترمرغ. شترمرغ کا نام اس وجہ سے لیا کہ بعض دفعہ وہ جانوروں میں کاؤنٹ ہوتا ہے اور بعض دفعہ وہ چرند میں داخل ہوتا ہے اور بعض دفعہ وہ پرند میں داخل ہوتا ہے. لیکن ویسے اگر دیکھا جائے تو وہ پرندہ ہے، کوئی چوپایا نہیں ہے. تو جتنے بھی حلال گوشت جانور ہیں ان کا پیشاب اور پیخانہ پاک ہے. جب یہ کہا جائے کہ جتنے بھی حلال گوشت ہیں ان کا پیشاب اور پخانہ پاک ہے تو اس سے قطعاً یہ مراد نہیں کہ کوئی پلٹ کے آپ سے کہہ دے بس کھا لیں. یہ یاد رکھیں، جواب بالکل غلط ہوتا ہے کہ جب بھی کہا جاتا ہے یہ چیز پاک ہے تو کوئی دوسرا جواب میں آپ سے کہے کہ یہ آپ کھا لیں. ہر پاک چیز کھائی نہیں جاتی، ہر پاک چیز کو چھوا نہیں جاتا. بلکہ پاک سے کیا مراد ہے کہ فرض کریں کسی انسان کے بچے نے آپ پر پیشاب کر دیا تو کیا کہا جائے گا؟ نجس ہو گئے. نماز پڑھ سکتے ہیں اس میں؟ نہیں پڑھ سکتے. واجب ہے پاک کرنا اپنے آپ کو. لیکن اگر کہیں سے انسان گزر رہا تھا، کسی گھوڑے نے پیشاب کر دیا یا کسی گائے نے پیشاب کر دیا، اب ممکن ہے پھر آپ کہیں کہ جی گائے نے پیشاب کیا، ایک گندی گلی تھی، نجس گلی تھی، گٹر کا پانی پڑا تھا، وہاں سے اڑ کے پیشاب آیا تو وہ تو نجس ہے. وہ کس وجہ سے نجس ہے؟ گائے کے پیشاب ہونے کی وجہ سے نجس نہیں ہے، بلکہ نجس زمین سے لگ کر آیا. لیکن فرض یہ کر لیں گائے ایک پاک اور پاکیزہ میدان میں گزر رہی ہے، آپ اس کے پاس سے گزرے، گائے نے یا گوبر کر دیا یا پیشاب کر دیا، وہ چھیٹ آپ کے آ گئی. آیا آپ اب نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو کہا جائے گا گائے کا پیشاب اور گوبر، کیونکہ گائے حلال گوشت جانور ہے، یہ پاک ہے. اگر اس کی چھیٹ آ گئی لباس پر تو کوئی حرج نہیں ہے. اسی طریقے سے سوال کیا جا سکتا ہے کہ گائے دودھ دے رہی تھی، اس کا دودھ نکالا جا رہا تھا، اسی دوران گائے کا پیشاب نکل گیا یا گائے نے گوبر نکال دیا اور اس کے چند قطرے یا کچھ حصہ دودھ میں گر گیا. آیا وہ دودھ نجس ہو گیا، اسے پھینک دیا جائے؟ کہا جائے گا نہیں. اب پھر ممکن ہے کوئی کہے کیا گوبر کھایا جا سکتا ہے؟ کہا جائے گا بالکل حرام ہے، خبیث چیز ہے اور ہر پاک چیز کو کھایا نہیں جاتا. آیا گائے کا پیشاب پیا جا سکتا ہے؟ کہا جائے گا بالکل حرام ہے، خبیث چیز ہے. تو پہلے مرحلے میں ہم نے بیان کیا کہ انسان کا پیشاب اور پخانہ نجس ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، مسلمان ہو یا کافر ہو، بڑا ہو یا بچہ ہو. اب کون آ گئے؟ حیوان. حیوان کو ہم نے تقسیم کیا دو حصوں میں. پہلے مرحلے میں حلال گوشت جانور، اس کا پیشاب اور اس کا پخانہ پاک ہے. اب آ جائیں حرام گوشت. حرام گوشت میں کیا آ گئے؟ کتا، سور. کتے اور سور کا تفصیل سے ذکر ہوگا کہ وہ تو ہے ہی نجس، لیکن پھر بھی یہاں پر بیان کر دیں کیونکہ حرام گوشت ہیں. کتے کا پیشاب، کتے کا پخانہ، سور کا پیشاب، سور کا پخانہ. اسی طریقے سے شیر کا پیشاب، شیر کا پخانہ، چیتا، لومڑی، بھیڑیا، گیدڑ، جتنے بھی حرام گوشت جانور ہیں ان کا پیشاب بھی نجس ہے، ان کا پخانہ بھی نجس ہے. یہ ہو گئی گفتگو چوپائے کے بارے میں. اب آتا ہے سوال پرندوں کے بارے میں. کہا جائے گا پرندے اگر حلال گوشت ہیں تو ان کی بیٹ پاک ہے. یہ ذہن میں رہے کہ پرندے پیشاب بھی کرتے ہیں اور پخانہ بھی، یعنی جو پیتے ہیں وہ بھی خارج ہوتا ہے اور جو کھاتے ہیں وہ بھی خارج ہوتا ہے. اب ان کی بیٹ بعض دفعہ بہت گاڑی ہوتی ہے، اسے کہا جاتا ہے کہ یہ ان کا فضلہ ہے یعنی پخانہ ہے. بعض دفعہ بیٹ ان کی بالکل پانی جیسی ہوتی ہے تو وہ در حقیقت ان کا پیشاب ہوتا ہے، کیونکہ جو پرندے نے پیا ہے، جو کھایا ہے، بالآخر نکلنا تو ہے وہ. تو حلال گوشت پرندے کا پیشاب اور پخانہ. اور اگر جرنلی کہا جائے تو اس کو دو نہیں کاؤنٹ کیا جاتا، ایک ہی چیز کاؤنٹ کیا جاتا ہے کہ حلال گوشت پرندے کی بیٹ. حلال گوشت پرندے کی بیٹ پاک ہے. مثال کے طور پہ کبوتر نے اگر بیٹ کر دی پاک ہے. شتر مرغ کی بیٹ یا اس کا گوبر پاک ہے. مرغی کی بیٹ پاک ہے. اب پھر یہاں پہ وہ کہا جائے کہ ایسے کھا لیا جائے؟ کہا جائے گا نا حرام ہے بالکل. پاک ہے سے کیا مراد؟ اگر کپڑے کہیں سوکھ رہے تھے
بیٹ کر دی کسی پرندے نے، نجس ہے وہ؟ کہا جائے گا نہیں، پاک ہے۔ کون سا پرندہ؟ حلال گوشت پرندہ۔ اب آ جائیں حرام گوشت پرندہ۔ حرام گوشت پرندہ جیسے کہ چیل، کوا، طوطا، گید، عقاب۔ حرام گوشت پرندے کے بارے میں روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے دو آراء ہیں، یعنی دو رائے ہیں۔ کچھ بزرگان مجتہدین فرماتے ہیں کہ وہ پاک ہے لیکن بہتر ہے کہ بچا جائے، اور کچھ فرماتے ہیں کہ وہ نجس ہے اور خصوصاً چمگادڑ کے پیشاب سے بچا جائے۔ لہذا کچھ فرماتے ہیں کہ حرام گوشت پرندے کی بیٹ نجس ہے، اور کچھ فرماتے ہیں کہ حرام گوشت پرندے کی بیٹ نجس نہیں ہے لیکن بچا جائے۔ اب آپ میں سے اگر کوئی سوال کرنا چاہے، اپنے مجتہد کی رائے معلوم کرنا چاہے، اور یا بالفاظ دیگر جن کی آپ تقلید کرتے ہیں ان کا فتویٰ معلوم کرنا چاہیں، کیونکہ یہ والا وہ مسئلہ ہے کہ جس میں بعض دفعہ بہت پرابلم آتی ہے، لہذا اس مسئلے کو ہم تفصیل سے بیان کر دیں گے۔ کیوں بیان کر دیں گے؟ وجہ یہ ہے کہ عام حالات میں ہم گزرتے ہیں، مارکیٹوں سے گزرتے ہیں، کپڑے سکھاتے ہیں۔ اب اگر ہمارے کپڑوں پر ہم خود اپنی نگاہوں سے دیکھ لیں چیل نے بیٹ کر دی یا کوا بیٹھا تھا اس نے بیٹ کر دی، تو اس کا حکم کیا ہے؟ تو انشاءاللہ اس مسئلے کو تفصیل سے بیان کریں گے۔ بس پہلے مسئلے میں بیان ہو گیا انسان، پھر اس کے بعد حیوان۔ حیوان میں حلال گوشت اور حرام گوشت۔ اب ہم نے بیان کیا پرندے، پرندوں میں حلال گوشت اور حرام گوشت۔ اگلے مرحلے میں آ جائیں کیڑے مکوڑے یا دیگر مخلوقات۔ اب ایک تقسیم بندی اور ذہن میں رکھیں کہ اس پہ ڈیپینڈ ہے ان تمام مسائل کا، کہ انسان کے بعد جو تقسیم بندی آتی ہے کیا آتی ہے؟ تمام حیوانات میں انسان ہے یا حیوان ہے؟ اور حیوان میں ایک تقسیم بندی کرنی پڑتی ہے کہ کون سا حیوان کہ جس کا خون اگر اس کو ذبح کیا جائے تو اچھل کے نکلتا ہو۔ اب جس کا خون اچھل کے نکل رہا ہے، اگر وہ حلال گوشت ہے تو اس کا پیشاب اور پخانہ پاک ہے۔ جس کا خون اچھل کے نکل رہا ہے اگر وہ حرام گوشت ہے تو اس کا پیشاب اور پخانہ نجس ہے۔ پرندوں میں بھی آ جائیں تو یہی ہے، کیونکہ پرندوں کا خون اچھل کے نکلتا ہے کہ حلال گوشت پرندے کا تو بلا شک حلال پاک ہے۔ حرام گوشت پرندے کا تفصیل سے دوبارہ بیان ہوگا کہ کچھ مراجع الزام روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ وہ نجس ہے، اور کچھ فرماتے ہیں کہ پاک ہے لیکن اجتناب کیا جائے، نماز میں اس سے بچا جائے تو بہتر ہے، اور کچھ فرماتے ہیں کہ نجس ہے اور ہر صورت میں بچنا ہے۔ تو یہ تقسیم بندی ہو گئی کس اعتبار سے کہ جن جانوروں کا خون اگر ان کو ذبح کیا جائے تو اچھل کے نکلے۔ اب یہاں پہ گفتگو آتی ہے کہ وہ جانور کہ جن کا خون ہی نہیں ہے، یا وہ جانور کہ اگر ان کو ذبح کیا جائے تو خون اچھل کے نہیں نکلے گا، ان کا کیا مسئلہ ہے؟ تو کہا جائے گا کہ وہ جانور جن کا خون نہیں ہے بظاہر، یا یہ کہ اگر انہیں ذبح کیا جائے تو اچھل کے نہیں نکلتا، کہا جائے گا کہ ان کا فضلہ پاک ہے، ان کا فضلہ پاک ہے۔ مثال کے طور پہ مکھی۔ اب ممکن ہے کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ مکھی کے فضلے کا ہماری زندگی سے کیا تعلق؟ تو آپ کو تعجب ہوگا، بہت زیادہ تعلق ہے۔ جہاں پر مکھیاں ہوتی ہیں وہاں پر آپ دیکھیں گے جب وہ بیٹھتی ہیں کہیں پر تو ایک سیاہ نقطہ چھوڑ جاتی ہیں، یہ مکھی کا فضلہ ہے۔ اب اگر آپ کو مسئلہ معلوم ہو کہ یہ پاک ہے تو اس سے کیا معنی ہے کہ اگر آپ کے کپڑے پہ مکھی بیٹھی اور سفید کپڑا تھا اور آپ نے دیکھا کہ یہ سکھایا تھا، جہاں مکھیاں ہوتی ہیں تو وہاں پر ایک پرابلم خود ہم نے بعض دفعہ دیکھا ہے کہ جن شہروں میں یا گاؤں دیہات میں یا جن علاقوں میں مکھیاں ہیں، اگر آپ کسی لائٹ کلر کے کپڑے کو پھیلا دیں رسی پر، تو یہ اگر رسی ہے اس پہ آپ نے پھیلا دیا ہے تو مکھیاں آ کے اس حصے پہ بیٹھتی ہیں، لہٰذا کپڑا آپ اتاریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ یہاں پر بہت زیادہ باریک ڈاٹس ہیں۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ مکھی کا فضلہ ہے۔ آیا نماز ہو سکتی ہے اس کے ساتھ؟ کہا جائے گا کہ ہو سکتی ہے۔ کیوں ہو سکتی ہے؟ کیونکہ یہ حلال گوشت ہے؟ کہا جائے گا نہیں،
یہ حرام گوشت. آیا حرام گوشت کا فضلہ نجس ہے؟ کہا جائے گا نجس ہے، لیکن ایسے حرام گوشت کا فضلہ نجس ہے کہ جو خون جہندہ رکھتا ہو. خون جہندہ یہ کیا معنی ہے؟ کہ جب اس کو ذبح کیا جائے تو اس کا خون اچھل کے نکلے. بس پہلی شرط یہ ہے کہ خون رکھتا ہو، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اگر رکھتا ہو تو وہ خون اچھل کے نکلے. مکھی کے خون نہیں ہے، اور اگر مان بھی لیا جائے کہ خون ہے اور ایسا خون ہے کہ جو نظر نہیں آتا، تو کہا جائے گا کم سے کم یہ کہ جو اچھل کے نہیں نکلتا وہ. تو مکھی کی بیٹ پاک ہے. پاک سے کیا مراد؟ اس چیز کو پھر ہم دوبارہ بیان کرتے رہیں گے کہ جب بھی کہا جاتا ہے پاک تو ممکن ہے کوئی آپ سے کہ کھا لیں. کہا جائے گا ہر پاک چیز جائز نہیں ہے، لہذا اگر کوئی جان بوجھ کے اس قسم کی چیز کھائے کہا جائے گا یہ حرام ہے. یہاں پر گفتگو یہ ہے کہ اگر یہ لگی ہوئی ہو تو اس کو پاک سمجھا جائے گا یا نجس ہو جائے گی. مثال کے طور پہ یہاں پر مکھی کی بیٹ تھی، ہم نے گیلے کپڑے سے میز کو پہنچا، آیا ساری میز نجس ہو گئی، یہ کپڑا نجس ہو گیا. کہا جائے گا نہیں یہ پاک ہے. کیوں پاک ہے؟ کیونکہ مکھی کی بیٹ تھی، مکھی کا فضلہ تھا، اور مکھی کا فضلہ پاک ہے. لیکن اگر یہاں پر چوہے کی بیٹ ہوتی یا چوہے کا پیشاب ہوتا یا کتے کا پیشاب ہوتا تو کیا کہا جاتا؟ اسے جیسے ہی آپ نے گیلے کپڑے سے پہنچا یہ ساری کی ساری میز نجس ہو گئی، کپڑا بھی نجس ہو گیا. کیوں نجس ہو گیا؟ کہا جائے گا کہ یہ پیشاب نجس تھا کیونکہ حرام گوشت جانور کا تھا، یا کیونکہ عین نجس کا تھا، مثال کے طور پہ کتے کا تھا، یا یہ کہ چوہے کا تھا کیونکہ چوہے کے بارے میں جو تحقیق ہے کہ اگر اس کو ذبح کیا جائے تو اس کا خون اچھل کے نکلتا ہے. اب سوال یہ کیا جا سکتا ہے کہ ایسا جانور کہ جو حرام گوشت ہو لیکن خون اچھل کے نہ نکلے ہو حرام گوشت. مثال کے طور پہ ایسی مچھلی کہ جس کا خون اچھل کے نہیں نکلتا لیکن ہے حرام گوشت، یا ایک سانپ کہ جس کا خون اچھل کے نہ نکلے لیکن ہے حرام گوشت اور گوشت بھی رکھتا ہے. کیونکہ پہلے مرحلے میں ہم نے بیان کیا کہ حیوان کہ جس کا خون اچھل کے نکلتا ہو، تو یہاں پر بھی اکثر مراجع نے احتیاط فرمائی ہے کہ اس سے بچنا چاہیے. اب اگر احتیاط پہ عمل کیا جائے تو کہا جائے گا کہ حرام گوشت حیوان کے پیشاب اور پیخانے سے بچا جائے. اسی طریقے سے حرام گوشت پرندے کے پیشاب اور پیخانے سے بچا جائے. بچنے کے اعتبار سے تو بہت آسان یہ راہ ہو گئی کہ بچا جائے، لیکن فرض کرے کہ ابھی زندگی میں ایسا ہو جائے کہ ہم جس علاقے میں رہتے ہوں ہمارے کپڑے محفوظ نہ ہوں، چیل کی بیٹیں آتی ہوں، کوے کی بیٹ آتی ہو، ہم نے بیان کیا کہ بچا جائے اور اب ہمارے لیے بچنا ممکن نہیں ہے، تو یہاں پر ضروری ہو جائے گا جن کی آپ تقلید میں ہیں ان کا فتویٰ دیکھیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں کہ آیا بچنا ضروری ہے یا بچنا ضروری نہیں ہے، یا اگر بچنا ضروری ہے تو واجب ہے بچنا یا بنا بر احتیاط واجب ہے. یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر کہا جائے گا کہ اگر بچنا ضروری ہے تو پھر تو آپ کو بچنا ہوگا، اور اگر بچنا ضروری ہے بنا بر احتیاط تو یہاں پر آپ دوسرے مجتہد کی جانب دوسرے مجتہد کی جانب رجوع کر سکتے ہیں. بس یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ ہمارے مجتہد کے جن کی ہم تقلید میں ہیں اگر انہوں نے احتیاط واجب فرمائی ہے تو ہم دوسرے کی جانب رجوع کریں، کیونکہ اگر دوسرے نے یہاں پر پاک کہا ہے اسے تو پھر ہم اسے پاک سمجھیں اور ہماری مشکل آسان ہو جائے. لہٰذا اس موضوع کو جیسا کہ پہلے آپ کے سامنے بیان کیا انشاءاللہ مختلف مراجع کے فتووں کو بیان کریں گے، تاکہ اگر آپ کے لیے اس سے اجتناب کرنا یعنی اس سے بچنا ممکن نہ ہو تو پھر آپ نہ بچیں. جن جانوروں کے پیشاب اور پخانے سے انسان کو بچنا ہے اور وہ نجس ہیں، ہم نے بیان کیا کہ حرام گوشت جانور کہ جن کو اگر ذبح کیا جائے تو خون اچھل کے نکلتا ہو. ہم نے ذکر کیا شیر کا، چیتا، بندر، ریچھ، یہ حرام گوشت جانور. اسی طرح سے ہم نے بیان کیا تھا کہ حلال گوشت جانور کا پیشاب اور پخانہ پاک ہے.
لیکن بعض دفعہ حلال گوشت جانور کا بھی پیشاب اور پخانہ نجس مانا جائے گا۔ وہ کب؟ ان میں سے پہلا مسئلہ یہ کہ اگر حلال گوشت جانور نجاست کھانے کا عادی ہو جائے۔ اب یہاں پر یہ جاننا چاہیے کہ نجاست سے کیا مانا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ حلال گوشت جانور نجاست کھانے کا عادی ہو جائے، اس سے مراد ہے انسانی فضلہ کھانے کا عادی ہو جائے۔ انسانی فضلہ یعنی انسانی پیخانہ۔ اگر اونٹ، جیسا کہ ہم نے پہلے توجہ دلائی، اونٹ کے پسینے میں گفتگو ہے، یہاں پر ہماری گفتگو ہے حلال گوشت جانور جو انسانی نجاست کھانے کا عادی ہو جائے۔ انسانی نجاست سے کیا مراد؟ انسانی پیخانہ۔ لیکن اگر کہیں کسی علاقے میں سیوریج کا پانی کسی جگہ پہ جمع ہوتا ہو، اس کے گرد گھاس ہو یا اس میں کچھ دانے ہوں اور وہاں سے کوئی مرغی کھائے یا گھاس کو کوئی جانور کھائے، تو کیا وہ بھی یہ مانا جائے گا کہ نجاست خوار ہے؟ تو یاد رکھیں اسے نجاست خوار اس معنی میں نہیں مانا جائے گا، کیونکہ وہ جانور کہ جس کا پیشاب اور پخانہ نجس مانا جائے گا وہ جانور ہے جو انسانی نجاست یعنی پیخانہ کھانے کا عادی ہو جائے۔ اب اگر کوئی جانور یعنی اونٹ یا گائے یا بکری یا بکرا یا بھیڑ یا مرغی انسانی نجاست کھانے کے عادی ہو جائیں تو اس کا پیشاب اور پیخانہ، اور اگر مرغی ہے تو اس کی بیٹ نجس ہے۔ کیا ہمیشہ کے لیے نجس ہے؟ کہا جائے گا نہیں، اس کا استبرا ہوگا، یعنی ان کو اس خاص مدت کے لیے انسانی نجاست کھانے سے روکا جائے گا تاکہ اس کی عادت ختم ہو جائے۔ اب عادت ختم کرانے کے لیے الگ سلسلہ ہوگا، لیکن اگر اس کو فقط پاک کرنا ہو، مثال کے طور پہ ایک اونٹ ہم نے خریدا کہ جو انسانی فضلہ کھاتا ہے، اس کا پیشاب پخانہ نجس ہے، اب اسے اگر ہم پاک کرنا چاہیں تو کیا کرنا چاہیں گے کہ 40 دن اسے پاک کھانا دیں اور انسانی نجاست کھانے سے اس کو بچا کے رکھیں۔ اسی طرح سے گائے کے لیے اور بھیڑ کے لیے اور بکری کے لیے یہ موضوع بالکل الگ ہے، اسے انشاءاللہ بعد میں ڈسکس کریں گے۔ تو یہ جانور کہا جائے گا کہ اب نجاست خوار نہیں رہا، اس کا پیشاب و پخانہ پاک ہو گیا۔ اسی طریقے سے اگر معاذ اللہ کوئی انسان کسی جانور کے ساتھ بدفعلی کرے تو اس جانور کا بھی پیشاب اور پخانہ نجس مانا جائے گا۔ اب اس جانور کا کیا حکم ہے؟ اس کو انسان کھا بھی نہیں سکتا، اسے انسان ذبح کرے اور اس کے بعد جلا دے، اور جس انسان نے یہ فعل انجام دیا وہ کثرت سے توبہ کرے، بدترین گناہ ہے۔ اور خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ تمام انسانوں کو عقل و شعور استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر اس کام سے بچیں کہ جس کی جانب انبیاء علیہ السلام نے توجہ دلائی کہ اس کام کو نہ کرو۔ اسی طریقے سے اگر کوئی حلال گوشت جانور، مثال کے طور پہ بکری یا بکرا یا بھیڑ یا گائے، کسی سور کا دودھ پی لے تو کہا جائے گا اس کا بھی پیشاب اور پخانہ نجس ہوگا۔ مثال کے طور پہ اگر ایک بھیڑ کا بچہ ایک ایسے فارم ہاؤس میں رہتا ہو کہ جہاں پر سور نے بھی بچے دیے ہوں، اور یہ بچہ لے جایا جائے اس سور کے پاس اور اس کا دودھ پیے، تو کہا جائے گا اس بھیڑ کے بچے کا بھی پیشاب اور پخانہ نجس ہے، کیونکہ اس نے سور کا دودھ پیا ہے۔ یہ بحث تھی خصوصاً کس حوالے سے کہ حلال گوشت جانور کا بھی پیشاب اور پخانہ بعض صورتوں میں نجس ہو سکتا ہے۔ کن 3 صورتوں میں نجس ہو سکتا ہے وہ آپ کے سامنے بیان کی۔ آپ کے سامنے اب تک جو مسائل بیان ہوئے ان کا موضوع تھا نجاسات، اور اس میں خاص موضوع تھا پیشاب اور پخانہ۔ اب انشاءاللہ دیگر نجاسات کا تدریجاً ذکر کیا جائے گا۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہم سب کو اپنی اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔